بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بابا جان میں انکار نہیں کروں گا۔ یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم نے اپنا بیٹا مانگا تھا اسی قسم کا حلیم اور بردبار بیٹا آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اسی طرح آپ عمل کریں اور میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، اور آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان میری 5-6 گزارشات ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی چومی، فرمایا اسماعیل بتاؤ۔ بابا جان میری پہلی گزارش یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی کے ساتھ باندھ دیں کہ جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے، ہو سکتا ہے میں تڑپوں، میری ٹانگ یا بازو آپ کو کہیں لگ نہ جائے، میں بے ادب نہ ہو جاؤں۔ بابا جان دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے سمیٹ کر مجھے ذبح کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کپڑوں پہ میرے خون کے دھبے نہ لگ جائیں، جس کی وجہ سے آپ کو واپسی راستے میں جاتے ہوئے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بابا جان میری تیسری گزارش ہے کہ آپ چھری کو تیز کر لیں تاکہ مجھے ذبح ہونے کے لیے دیر نہ لگے اور آپ کو ذبح کرتے وقت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بابا جان میری چوتھی گزارش یہ ہے کہ میرا چہرہ زمین کی طرف کر لیں تاکہ ذبح کرتے وقت آپ مجھے دیکھ کر آپ کی شفقت پدری نہ جاگ پڑے، کہیں باپ کا پیار نہ درمیان میں حائل ہو جائے، لہذا آپ شفقت پدری کی پیش نظر آپ اس امتحان میں کہیں ڈگمگا نہ جائیں۔ بابا جان میری 5ویں گزارش یہ ہے کہ میرا خون آلودہ کرتا میری ماں کو دے دینا، اگر کبھی میری یاد آئے تو ماں میرے کرتے کو دیکھ کر صبر کر لے گی۔ بابا جان میری آپ سے آخری گزارش ہے کہ بابا جان جب آپ میری عمر کا کوئی لڑکا دیکھیں تو آپ مجھے یاد کر لینا۔ بابا جان اگر آپ چلتا پانی دیکھیں تو میرے آنسو یاد کر لینا۔ بابا جان اگر گلے لالا پہ نظر پڑے تو میرا بہتا ہوا خون یاد کر لینا۔ بابا جان اگر گلے سوسن پہ نظر پڑے تو میرا چہرہ یاد کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ جو جملے حضرت اسماعیل علیہ السلام بول رہے ہیں، علامہ اقبال نے کیا خوبصورت جملے فرمائے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، لو بیٹا اللہ کے حوالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹا کے آپ کے گلے پہ چھری رکھی۔ آپ چھری کو چلاتے ہیں پر وہ چلتی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان چھری کیوں نہیں چلا رہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا میں کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ چھری حرکت نہیں کر رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان چھری کی نوک گلے پہ رکھیں گلے پر اور زور لگائیں، میرا گلا کٹ جائے گا۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناکامی ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری ایک پتھر پہ ماری، وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس چھری سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کا گلا اس پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہے، تم نے پتھر کو تو توڑ دیا ہے پر میرے بیٹے کے گلے کی کیوں نہیں کاٹ رہی؟ چھری نے بے زبانی سے عرض کیا۔ چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ آگ میں گئے تھے نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا، آگ کا کام ہے جلانا، پھر آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آگ کو حکم دیا تاکہ میرے خلیل کو جلانا نہیں۔ چھری بے زبانی سے بولی، آپ نے مجھ سے ایک بار کہا اسماعیل کا گلا کاٹ، لیکن مجھے ذوالجلال 10 بار کہتا ہے میرے اسماعیل کا ایک بار بھی نہیں کاٹنا۔ اسی عالم میں آپ موجود ہیں کہ آپ کے کان میں آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دمبا ہے اور جبرائیل علیہ السلام آسمانی فضاؤں سے نیچے اترتے آ رہے ہیں اور بولتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ دمبا میرے بیٹے کا فدیہ بن کے آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولیں تو نظر آ گیا کہ میری جان بچ گئی ہے اور میری جگہ پہ ذبح ہونے کے لیے اللہ تعالی نے دمبا بھیج دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی تکبیرات تشریق بن گئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذوالحج کی صبح سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک یہ تکبیرات ایک بار پڑھنا واجب ہے، اور اگر 3 بار پڑھو تو یہ افضل ہے۔ اور مسلمان قیامت تک یہ تکبیرات جبرائیل علیہ السلام کے کلمات، ابراہیم علیہ السلام کے کلمات اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کلمات کا مجموعہ اپنی فرض نمازوں میں اسی طرح پڑھتے رہیں گے۔ اور جس وقت دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہو گئے، یہ دمبا کون تھا؟ ایک روایت ہے کہ اس دمبے کا ماں اور باپ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے اس کو پیدا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ قربان ہونے کے لیے بطور فدیہ۔ دوسری روایت ہے کہ حابیل اور قابیل، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس سے پہلے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ حضرت حابیل علیہ السلام جو اپنی قربانی لے کے آئے تھے، ان کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور وہ قربانی جنت میں چلی گئی، اور 2000 سال جنت کے مرغزاروں میں وہ دمبا چرتا رہا، اور وہی دمبا بطور قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بطور فدیہ بن کے نازل ہوا۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مینڈا یا دمبے کا چمڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کا دسترخوان بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے، اکیلے نہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اس دسترخوان پہ کھانا رکھ کے مہمانوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ پھر اس جو دمبے کی اون تھی، اس سے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی چادر بنائی گئی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چادر تابوت سکینہ، جس میں انبیاء علیہ السلام کی تبرکات ہیں، اس میں رکھ دی۔ پھر ایک دن یہی چادر جبرائیل علیہ السلام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چادر کا خرقہ بنا کے زندگی بھر اپنے پاس رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اس دنیا میں رہے وہ ان کے پاس رہے۔ اس دمبے کے جو سینگ تھے وہ کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ نصب کیے گئے، اور بڑی دیر تک یہ سینگ کعبہ کی دیوار پر موجود رہے۔ قربانی ہوگی مکمل۔ ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مسکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا اور میں کامیاب ہو گیا، میرے بیٹے کی زندگی بچ گئی۔ دونوں باپ بیٹا آپس میں مکالمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میرے ایک سوال کا جواب تو دو، میں زیادہ سخی ہوں کہ تم زیادہ سخی ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان میں زیادہ سخی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے بیٹا نہیں، اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، لہٰذا میری سخاوت تم سے زیادہ ہے۔ اسماعیل مسکرا کے کہنے لگے بابا جان آپ کا تو ایک اور بھی بیٹا ہے اسحاق علیہ السلام، لیکن میری ایک ہی جان ہے اور وہ میں نے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، لہذا سخاوت کے میدان میں آپ سے بڑا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات کہی اگر بیٹا چھری تم پہ چل جاتی تو موت کی تکلیف سے گزر کے اللہ کی تعالیٰ کی جوار رحمت میں رہتے اور میں پوری زندگی بیٹے کے غم میں آنسو بہاتا رہتا۔ باپ بیٹا گفتگو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں میں ہماری قدرت سب سے زیادہ سخی ہے۔ ابراہیم ہم تمہارا بیٹا بچا لیا، اور اسماعیل ہم نے تمہاری جان بچا لی، اور تم دونوں کا فدیہ جنت کا دمبا پیش کیا۔ یہ تھا قربانی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنت ابراہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد